بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ملاقات ہوئی ہے صحافیوں کے ساتھ، کچھ جو سوشل میڈیا کے انفلوئنسر ہیں ان کے ساتھ، اور یہ ملاقات خفیہ رکھی گئی۔ یعنی صحافیوں کو یہ کہا گیا کہ آپ نے جا کر بتانا نہیں ہے کہ آپ کی ملاقات ڈی جی آئی ایس پی آر سے ہوئی ہے۔ راولپنڈی میں یہ ملاقات ہوئی اور یہاں پہ جو چیزیں ڈسکس ہوئی، اب آہستہ آہستہ چیزیں باہر آ رہی ہیں۔ کچھ چیزیں فردر باہر آ جائیں گی تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر حج کرنے گئے تھے، کچھ ہمارے صحافی دوست ہیں وہ تو حج کی مبارکبادیں دیتے رہے وہاں پہ، لیکن جو اصل میں خبر ہے وہ دو چیزوں کے حوالے سے زیادہ ابھی تک باہر آئی۔ نمبر ایک، کشمیر پہ فوکس تھا ان کا اور افغانستان کے اوپر ان کا فوکس تھا، زیادہ ان چیزوں کے اوپر وہ بات کر رہے تھے۔ تو کشمیر اور افغانستان میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے چیلنجز ہیں۔ کشمیر میں چیلنج یہ ہے، دیکھیں گلگت بلتستان میں تو انہوں نے اپنی حکومت بنا لی ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ میدان سے پاکستان تحریک انصاف کو باہر کریں گے اور کچھ بھی کریں گے۔ جیسے بلوچستان میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کبھی بھی یہ سوٹ نہیں کرتا کہ کوئی ایسی حکومت ہو جو عوام نے بنائی ہو، اسی طرح گلگت بلتستان اور کشمیر بھی ان کی ریڈ لائنز ہیں۔ وہ وہاں پہ بھی بہت حساس معاملات ہیں، وہاں پہ کسی اور کی حکومت کبھی بھی برداشت نہیں کرتے۔ ویسے تو پاکستان میں کسی کی حکومت برداشت نہیں کرتے، ان کے بڑے مفادات ہیں، لیکن ان جگہوں پہ خاص طور پہ وہ اپنا کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں جتنے بھی خوبصورت علاقے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں بڑے شاندار میس بنے ہوئے ہیں، بہت زبردست جو سب سے خوبصورت ایریاز ہیں، بڑے بڑے قلعے ہیں، بہت خوبصورت ایریاز ہیں، وہ فوج کے کنٹرول میں ہیں ان ایریاز میں، اور خوبصورت ترین علاقے، بڑے اچھے میسز، بہت زبردست ریکریشنل سائٹس، وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں۔ غریب آدمی یا غریب فوجی کا وہاں پہ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ افسران اور ان کی فیملی جو ہیں وہ کافی انٹرٹین ہوتی ہیں۔ میں ماضی میں یہ ساری چیزیں خود ہم دیکھتے رہے ہیں، کیونکہ جب صحافیوں کو لے جایا جاتا تھا وار زونز کے اندر یا ایسے ایریاز میں جہاں پہ بارڈر ہے یا لڑائی ہے، تو وہاں پہ ہمیں ان جگہوں کو دیکھنے کا بھی موقع جاتے ہوئے ملتا تھا، آتے ہوئے بھی ملتا تھا۔ تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں، اور جو لوگ فوج سے ریٹائر ہوئے اور جن کے فوج کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رہے، وہ پھر بتاتے بھی ہے کہ کس طریقے سے جو قوم کا بجٹ ہے وہ کہاں کہاں پہ بھی لگ جاتا ہے۔ یعنی ہمیں تو صرف یہ لگتا ہے نا کہ صرف گولی بارود اور بندوقیں خریدی جاتی ہیں، لیکن اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں جیسے ہر ادارے میں ہوتی ہیں، ویسے فوج میں بھی ہیں۔ کوئی پاکستان سے باہر تو یہ ادارہ نہیں ہے، جیسے پاکستان کے باقی ادارے ہیں ویسے بھی فوج بھی ایک ادارہ ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ان کا۔ تو ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کشمیر کے بارے میں یہ کہا کہ ریاست جو ہے وہ بھی ماں بن کر پیار سے اور محبت سے ڈیل کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جیسے بلوچستان کے اندر ایک بلوچ یکجہتی کمیٹی تھی، اس کے بارے میں ایک پروپیگنڈا آپ کو یاد ہے کیا گیا تھا کہ یہ دہشت گرد ہیں سارے، اور پھر میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے پیچھے پڑ گیا تھا، اور پھر آپ دیکھیں مارنگ بلوچ ہوں یا باقی لوگ ہوں، بغیر ثبوتوں کے ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، ان کے اوپر کوئی کیسز نہیں ہے، کچھ ثابت نہیں کر سکے آج تک، لیکن کئی مہینوں سے وہ لوگ جیلوں میں بند ہیں۔ ایسے ہی ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا جو ان کے لیے بیچارے آواز اٹھاتے تھے، ان دونوں کو بھی لمبی سزائیں دے کے جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے، صرف ایک ٹویٹ کرنے کے جرم پر۔ دیکھیں، جس عدالت نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو سزا دی ایک ٹویٹ کے اوپر، اسی عدالت میں ایک جج کے بیٹے نے دو خواتین کو سڑک پہ کچل کے مار دیا، بغیر لائسنس کے، بغیر قانونی گاڑی وہ چلا رہا تھا، اور اس نے کچل کے دو خواتین کو مار دیا، اور وہ ایک دن بھی جیل نہیں گیا، تھانے سے ہی چھڑا کے اسے گھر لے گئے۔ تو یہ تو انصاف ہے پاکستان میں، اور یہ صورتحال ہے انصاف کی۔ بہرحال اب فوکس جو ہے وہ کشمیر کے اوپر، افغانستان کے اوپر۔ افغانستان کے بارے میں انہوں نے کافی باتیں کی، بلوچستان کے بارے میں انہوں نے کہا جناب کہ بلوچستان میں دیکھیں یہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی تھی، پھر یہ ان کے کیسے پول کھل گئے، ان کی چیزیں سامنے آ گئیں۔ حالانکہ جو چیزیں سامنے آئیں آج تک ہمارے سامنے تو نہیں رکھی گئیں، کسی جگہ پہ کسی فورم پہ ثابت نہیں کیا جا سکا کہ مارنگ بلوچ یا ان کے ساتھ جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں، جو پاکستان کے آئین کے مطابق پرامن احتجاج کر کے اپنا حق مانگتے ہیں، ان کے حوالے سے کسی جگہ پہ بھی کسی قسم کا کوئی ثبوت ابھی نہ پیش کیا گیا، نہ ثابت کیا گیا، کسی فورم پہ ان کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بغیر کسی عدالتی فیصلے کے بندوبست کر کے سسٹم نے انہیں جیلوں کے اندر بند رکھا ہوا ہے، اور کوئی قانونی وجہ نہیں ہے، جیسے عمران خان کو بند کرنے کی کوئی قانونی وجہ نہیں ہے۔ کشمیر کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ ریاست ابھی ماں بن کر کوشش کر رہی ہے پرامن طریقے سے معاملات حل کرنے کے لیے، لیکن پھر باپ بن جاتی ہے ریاست بعد میں، اور وہ حملہ بھی کر دیتی ہے۔ تو ہارڈ سٹیٹ کا ایک کانسیپٹ ہے۔ دیکھیں، ابھی ماں بن کے یہ کام کر رہے ہیں تو اتنی گولیاں روزانہ چل جاتی ہیں، درجنوں لوگ اب تک گولیاں انہیں لگ چکی ہیں، بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں، کافی لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ کشمیری اپنے جنازے اٹھاتے ہیں، کبھی ایک، کبھی دو، کبھی تین۔ راولہ کوٹ میں، کوٹلی میں کیسے خون ریزی ہوئی ہے، کیسے کریک ڈاؤن ہوا، کس طرح ٹارچر کیا گیا لوگوں کے اوپر، لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
اگر آپ پلس مائنس کریں تو کیا ریاست ماں والا رول پلے کر رہی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ نہیں کر رہی. اور دوسرا یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر آزاد کشمیر کے معاملات میں یہ مداخلت کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکستان کا یہ مقدمہ ہے کہ آزاد کشمیر ایک آزاد ملک ہے. پاکستان کا یہ مقدمہ ہے کہ وہاں کی سپریم کورٹ، وہاں کی جو چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہاں کی پارلیمان ہے، وہ سارے الگ ہیں اور پاکستان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ایسا سچ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ پاکستان ان کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرتا ہے اور سپورٹ کرتا ہے. لیکن یہاں ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ ریاست تو آزاد کشمیر کی ہے نا، تو وہ آزاد کشمیر کی ریاست بات کرے گی. ان کے بہاف کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر تو بات نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو پتا ہے پاکستان میں جس کی طاقت ہے اس کی بھینس ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور طاقت کے بلبوتے کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں تو پھر جو مرضی کری جائے، جو مرضی کہی جائے. بہرحال وہ یہ کہتے ہیں جناب ان کو ثبوت مل گئے ہیں، لیکن ابھی تک کسی ایک سورس نے بھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ انہیں کوئی ثبوت دکھائے ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ یہ لوگ غدار ہو چکے ہیں، یا یہ لوگ بھارت کے ساتھ مل گئے ہیں، یا یہ لوگ دشمن کے ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہیں اور دشمن سے پیسہ لے رہے ہیں. ایسا کچھ بھی ثابت نہیں کیا جا سکا. میرا نہیں خیال کہ ثابت کر سکیں گے، کیونکہ کشمیری جو مانگ رہے ہیں وہ ان کا حق ہے. اور میری اطلاع کے مطابق اس وقت بیک ڈور چینل رابطے بھی ہو رہے ہیں. جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ جن کے سروں کے اوپر انعام رکھ دیے گئے، وہ تو براہ راست ان مذاکرات کے اندر یا بیک ڈور چینل رابطوں کے اندر شامل نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ کچھ لوگ رابطوں میں ہیں جو علماء کرام ہیں، اور وہ لوگ پھر رابطے کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ آزاد کشمیر کے معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کیا جا سکے. باقی معاملات تو حل ہو جاتے ہیں، لیکن 12 مہاجر نشستوں کا معاملہ بار بار آ کر پھنس جاتا ہے. اب یہاں پہ جو ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ آپ 12 نشستیں رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھیں، لیکن آپ انہیں حکومت بنانے اور گرانے کا اختیار نہ دیں. یعنی جب آزاد کشمیر کا وزیر اعظم چنا جائے تو یہ 12 نشستوں کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، اور جب مخصوص نشستیں بانٹی جائیں تو ان میں بھی ان 12 نشستوں کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، اور جب کوئی حکومت آزاد کشمیر میں گرائی جائے تو اس وقت بھی ان 12 نشستوں کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. باقی آپ انہیں رکھنا چاہتے ہیں آپ انہیں رکھیں، آپ ان سے آواز اٹھانا چاہتے ہیں آواز اٹھائیں، سمبولک ان کو حیثیت دینا چاہتے ہیں، ان سے زور لگوانا چاہتے ہیں، آپ سارا کچھ کریں، عالمی سطح پہ ان کے دورے کروائیں، جو مرضی کریں، لیکن آپ آزاد کشمیر کی حکومت کو بنانے میں، اس کو گرانے میں، اس کے معاملات کو چلانے میں آپ ان کو شامل نہ کریں. تو یہ ان کی جانب سے ایک مطالبہ ہے. بھارت مذاکرات ہو رہے ہیں، دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. 28ویں آئینی ترمیم پہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی مل کر کھیل رہے ہیں، اور وہ 28ویں آئینی ترمیم اب شاید نہیں ہونے دیں گے. لیکن پیپلز پارٹی کو جس طریقے سے اور نون لیگ کو بلیک میل کر دیا گیا گلگت بلتستان میں، اسٹیبلشمنٹ نے 4 آزاد امیدوار اٹھا کے آئی پی پی کی جھولی میں ڈال دیے. آئی پی پی ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہے نا، ایک تو وہ آئی پی پی ہے جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا نا، تو ایک استحکام پاکستان پارٹی بھی ہے آئی پی پی. یہ آئی پی پی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو بہت پیارے ہیں، چاہے وہ آئی پی پی عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے والے آئی پی پیز ہوں جنہیں اسٹیبلشمنٹ نے اور سیاسی جماعتوں نے مل کر لگایا، اور ان کے ذریعے سے قوم سے اتنا پیسہ چھینا جاتا ہے کہ جو شخص بھی 1 یونٹ بجلی استعمال کرتا ہے وفاقی وزیر پانی اور بجلی کے مطابق وہ 4 یونٹ بجلی کے پیسے دیتا ہے. مجھے پہلے لگتا تھا کہ یہ 1 اور 3 کا ریشو ہے کہ اگر آپ 1 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں تو آپ 3 یونٹ بجلی کا پیسہ دیتے ہیں. نہیں، لیکن پانی اور بجلی کے وفاقی وزیر نے کہا نہیں، آپ اگر 25 روپے کی بجلی استعمال کرتے ہیں تو آپ 100 روپیہ بل دیتے ہیں، یعنی جو 75 روپے ہیں وہ آپ آئی پی پیز کی جیب میں ڈالتے ہیں جس کی انہوں نے بجلی نہیں بنائی ہوئی ہوتی. تو یہ آئی پی پیز اسٹیبلشمنٹ کو بہت پسند ہے، اسی لیے انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام بھی آئی پی پی رکھ دیا، استحکام پاکستان پارٹی. یہ پارٹی گلگت بلتستان میں ایک بھی سیٹ نہیں جیتی، لیکن اس پارٹی کو 4 آزاد امیدوار تحفے میں دے دیے گئے. وجہ یہ ہے کہ 4 آزاد امیدوار ملنے کے بعد نا سچویشن بڑی مزیدار بن گئی. ابھی کچھ نشستیں ہیں 2-3 جن کے اوپر کنفیوژن ہے، وہ فیصلہ آ جائے گا. اس میں 9 سیٹیں بتائی جا رہی ہیں پیپلز پارٹی کی، 8 پی ایم ایل این کو دی گئی ہیں. اب 4 یہ جو ہیں اگر آئی پی پیز کو مل گئی تو آئی پی پی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ جائے گی وہ حکومت بنا لے گا. کیسا زبردست کام ہو گیا. آئی پی پی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ جائے گی وہ حکومت بنا لے گا. اور آئی پی پی کس کی جماعت ہے آپ جانتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے سارا کا سارا کھیل اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے. اب فیصل واڈا جو ہے وہ لانچ ہو جاتے ہیں جیسے ہی یہ پتا چلتا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم میں کوئی گیم ہو رہی ہے، اور ترمیم کے اوپر کام تو تقریباً ہو چکا ہے، اب تو ترمیم صرف پاس کروانی ہے. تو فیصل واڈا آتے ہیں سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے. وہ آئے، آ کر انہوں نے پہلے تو یہ بتایا کہ جناب پاکستان میں حکمران بننے کے لیے، کیونکہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار ہیں فیصل واڈا،
اور اس وقت وہ ان کا قیمتی سامان اٹھا کر پیچھے پیچھے چلتے ہیں جرنیلوں کے. تو فیصل واڈا بہتر جانتے ہیں کہ کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو کسی شخص میں ہوں تو وہ حکمران بن سکتا ہے. فیصل واڈا نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کس طرح کے لوگ پسند ہیں. انہوں نے کہا حکومت میں آنے کے لیے آپ کو نکما، اشتہاری، مفرور، بیمار، قاتل اور زانی ہونا چاہیے. یہ فیصل واڈا صاحب نے فرمایا کہ یہ والی خصوصیات اگر آپ کے اندر ہیں تو آپ حکومت میں آ سکتے ہیں. یعنی اسٹیبلشمنٹ کو اس قسم کے لوگ پسند ہیں، ان کو وہ حکومت میں لے کر آتے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کا فارمولا انہوں نے بتا دیا ہے. دیکھیں، سیاستدانوں کو گندا کرنے کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری. یہ جرنیل آف دی ریکارڈ ملاقاتیں کرتے ہیں صحافیوں کے ساتھ تو ایک ہی بات کرتے ہیں، سیاستدان بہت گندے ہیں، سیاستدانوں نے کرپشن کی ہے، سیاستدان دو نمبری کرتے ہیں، سیاستدان ملک کو کھا رہے ہیں، سیاستدان ملک کو تباہ کر رہے ہیں. فوجی بہت اچھے ہیں، فوج نے بڑا کمال کام کیا ہے، فوج ملک کو نہیں کھا رہی ہے، فوج ملک کے لیے دن رات سوچتی ہے، دن رات کوشش کرتی ہے، ہم تو قربانیاں دیتے ہیں. تو ہمیشہ جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ مائنڈ سیٹ بناتی ہے پاکستان میں کہ سیاستدان بہت گندے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، پاکستان ایک سیاستدان نے بنایا تھا، پاکستان کو آئین ایک سیاستدان نے دیا تھا. پاکستان نے آج تک جتنی ترقی کی اس میں زیادہ حصہ سیاستدانوں کا ہے. پاکستان کا دماغ سیاستدان ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ جب جب آتی ہے وقتی طور پہ پاکستان کو چھوٹا موٹا کوئی فائدہ ہو بھی جائے تو لانگ رن میں پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. ایوب خان نے جس طرح کی سیاست کی طرح ڈالی، اس نے پاکستان کی سیاست کو تباہ کر دیا. بعد میں پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا. یحییٰ خان نے پاکستان کو دو ٹکڑے کرنے میں آخری ہتھوڑا چلایا. ضیاء الحق آیا اور اس نے وقتی طور پہ فائدہ اٹھایا. امریکہ سے تعلقات، دنیا بھر اس کو آنکھوں کا تارا بنا کر پھرتی تھی. ضیاء الحق یہاں پہ ڈکٹیٹر تھا، اس نے افغانستان کے اندر ایک جہاد کروایا اور ضیاء الحق تو چلا گیا لیکن پیچھے کیا چھوڑ گیا؟ منشیات اور کلاشنکوف. اور پاکستان میں کتنا خون بہ گیا. دہشت گردی ضیاء الحق نے انٹروڈیوس کروائی تھی پاکستان کے اندر. پھر پرویز مشرف آتا ہے، وہ امریکہ کے آگے لیٹ جاتا ہے، امریکہ کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے. آج عاصم منیر امریکہ کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں یا ملٹری جرنلز ہوتے ہیں یہ امریکہ کی آنکھوں کے تارے بنتے ہیں اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے دیکھو جی امریکہ ان سے کتنا خوش ہے، عالمی سطح پہ کتنی کامیابیاں مل رہی ہیں. کوئی کامیابی نہیں مل رہی. کامیابی پتہ کسے کہتے ہیں؟ پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو جائے. کیا ختم ہوئی؟ نہیں، وہ پہلے سے زیادہ ہے. کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے. کیا بہتر ہوئی؟ نہیں، وہ برباد ہو گئی. کامیابی پتہ کسے کہتے ہیں؟ کہ عام آدمی کی زندگی آسان ہو جائے، مہنگائی ختم ہو جائے. کیا ختم ہو گئی؟ مہنگائی نہیں ہوئی. عام آدمی کی زندگی پہلے سے زیادہ مشکل ہو گئی. کامیابی پتہ کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کے ملک میں دھڑا دھڑ سرمایہ کاری آ رہی ہو، آپ کے ملک میں سیاح آ رہے ہوں. کیا وہ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. کامیابی اسے کہتے ہیں کہ آپ قرضے واپس اتار رہے ہوں، آپ قرضے چڑھاتے چلے جا رہے ہیں، آپ نے ریکارڈ قرضے لے لیے. کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کہ لوگ کام کرنے کے لیے آپ کے ملک میں آئے، آپ کے ملک سے برین ڈرین لگاتار ہو رہا ہے اور آپ کا آرمی چیف کہتا ہے یہ برین گین ہے. یعنی ان کے کہنے سے تو نہیں ہو جائے گا. ڈاکٹر جا رہے ہیں، انجینئر جا رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جا رہے ہیں، سرمایہ کار جا رہے ہیں، جو کاروبار کرنا جانتے ہیں، جو سکلڈ لوگ ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو یہ کامیابی ہے. کامیابی پتہ کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کہتے ہیں جب آپ تجارتی خسارے میں نہ ہو بلکہ منافع میں ہو. آپ لگاتار تجارتی خسارے میں ہوتے چلے جا رہے ہیں. ترقیاتی بجٹ آپ نے انتہائی کم کر دیا ہے. یعنی پاکستان کو یہ کہتے ہیں ہم ترقی کی منازل طے کروائیں گے. بہت سارے لوگ یہ پریڈکشن کر رہے تھے 2026-27 کا سال وہ ہوگا جب پاکستان ترقی کی سیڑھیاں چڑھے گا، یہاں سے پاکستان اونچی اڑان کی طرف جائے گا. اس طرح کی باتیں ہم نے سنی تھی. چنگی اونچی اڑان کی طرف پاکستان گیا ہے، ترقیاتی بجٹ آدھے سے بھی کم کر دیا. ایسے آپ ملک چلائیں گے؟ آپ کو پتا ہے ترقیاتی بجٹ کم کیوں کیا ہے؟ عام آدمی جس کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، ذرا میں اس کو سمجھا دیتا ہوں آسان الفاظ میں. حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ عوام سے ٹیکس اکٹھا کرتی ہے اور اس ٹیکس کے ذریعے سے عوام کے ترقیاتی منصوبوں پہ کام کرتی ہے. اور ٹیکس کا بڑا حصہ ترقیاتی منصوبوں پہ لگایا جاتا ہے کہ کہیں پہ بڑے بڑے تعلیمی پروجیکٹ چل رہے ہیں، کہیں پہ صحت کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، کہیں پہ کھیلوں کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، کہیں پہ انرجی کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، کہیں پہ ڈیمز بن رہے ہیں، کہیں آبپاشی کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، کہیں عوام کے لیے بڑی بڑی اسکیمیں لائی جا رہی ہیں، ریزیڈینشل پروجیکٹ چل رہے ہیں، سڑکیں نکل رہی ہیں. بہت ساری چیزیں نا، سائنس میں ترقی ہو رہی ہوتی ہے، ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے کہ جب عوام سے پیسہ اکٹھا کرتی ہے حکومت تو پھر وہ ترقیاتی کاموں پہ لگاتی ہے. اب اس حکومت نے اپنے اللے تللے تو کم کرنے نہیں ہیں. انہوں نے تو عیاشی والے طیارے بھی خریدنے ہیں، بیرون ملک دوروں پر بھی جانا ہے، فیملی بھی لے کے جانی ہے، میک اپ آرٹسٹ بھی لے کر جانے ہیں، بچوں کو لے کر جانا ہے، بچوں کے دوستوں کو لے کر جانا ہے. تو انہوں نے تو اپنا انجوائے کرنا ہے، وہ تو انہوں نے بند کرنا نہیں ہے. پروٹوکول تو انہوں نے انجوائے کرنا ہے. ان کے اپنے دفاتر کے جو بجٹ ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے.
اپنے ایم این ایز کے فنڈ یہ ان کو دیں گے. تو یہ کہاں سے جا کر کٹ لگاتے ہیں؟ جو ان کے لیے آسان طریقہ ہے وہ کیا؟ ترقیاتی بجٹ کم کر دو، یعنی عوام کے ترقیاتی منصوبے کم کر دیں. قوم کو کہانی سنائی کہ ہم ترقیاتی منازل طے کریں گے، یہاں سے پاکستان اونچی اڑان کی طرف جائے گا، اور جس چیز کو اڑان کہتے ہیں کہ ترقیاتی بجٹ، وہ آدھے سے بھی کم کر دیا. تو پاکستان کا ترقیاتی بجٹ جو کم ہوگا نا، یاد رکھیے گا، جب سرکاری منصوبے بند ہو جائیں گے تو بے شمار لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں ان کا پورا انحصار سرکاری منصوبوں کے اوپر ہوتا ہے. تو جب آپ نے وہ سارا سائز ہی چھوٹا کر دیا تو ابھی آپ دیکھیں گے اس سال اور کتنی بے روزگاری ہوتی ہے، اور کتنی غربت ہوتی ہے، اور کتنے لوگ اپنا پیسہ لے کر پاکستان سے بھاگتے ہیں. یہ آپ کو دکھائی دے گا جس طریقے سے انہوں نے ترقیاتی بجٹ کم کر دیا ہے. تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ سیاستدانوں کو بدنام کرنے کا سلسلہ جاری ہے. ہمیشہ جرنیل خود کو اچھا دکھاتے ہیں اور سیاستدانوں کو برا دکھاتے ہیں، اور اسی وجہ سے پاکستان آج تک سٹیبل نہیں ہو سکا. پہلے لوگوں میں نفرت پھیلائی گئی، سارے سیاستدان برے ہیں. ہر سیاستدان جو حکومت میں بھی ہوتا ہے یہ اس کو آف دی ریکارڈ برے ہی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ اچھا کہتے ہیں. سیاستدانوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی. وہ ایک زبان کر کے اکٹھے ہو جائیں سارے، اور اکٹھے ہو کر کہیں کہ جرنیل برے ہیں، انہوں نے پاکستان پہ بار بار قبضہ کیا ہے. یہ سرکاری ملازم ہیں، یہ تنخواہ لیتے ہیں، ان کا کام ہے ہمارے حکم کو مانے. ہم حکومت بناتے ہیں عوام کے ووٹوں سے، جب ہم آ جاتے ہیں تو ہم جو حکم دیں یہ ہمارے حکم کی جو ہے وہ خلاف ورزی کبھی نہ کریں، یہ ہونا چاہیے. لیکن الٹا کیا ہوتا ہے کہ وہ سیاستدانوں کو بدنام کرتے ہیں، اور ہمارے میڈیا کے لوگ اس میں استعمال ہوتے ہیں. کئی انجانے میں استعمال ہو جاتے ہیں، کئی جان بوجھ کر استعمال ہو جاتے ہیں، کئی اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ سارے کے سارے جو ہیں میڈیا کے لوگ بدنیت ہیں. بہت سارے لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. یعنی میں اپنے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، ذاتی طور پہ مجھے بہت سارے لوگوں کو، پورے پاکستان کو، ایون عمران خان کو یہ لگتا تھا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو بھی فیصلے کرتی ہے وہ پاکستان کا بھلا سوچ کر کرتی ہے. لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، اور پھر ہم نے ان کی انکوائریاں بھگتی، اور جب ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کی تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یار یہ کیا لوگ ہیں، یہ تو اپنے فائدے سے باہر دیکھتے ہی نہیں ہے کہ ہماری ایکسٹینشن، ہمارا استثنا، ہماری نوکری، ہمارا کاروبار، ہمارا مفاد، ہمارا بجٹ، یہ اپنی ذات سے باہر ہی نہیں جاتے. آج ہمارا اس خطے کے اندر جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ بنگلہ دیش کے مقابلے میں، انڈیا کے مقابلے میں، نیپال بھوٹان کے مقابلے میں، یا آپ افغانستان بھی لگا لیں، جتنا بجٹ ہمارے پاس ہے پرسنٹیج میں آپ کر کے دیکھ لیں، ہم سب سے کم ترقیاتی بجٹ خرچ کر رہے ہیں. تو ہم ترقی کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکیں گے. ہاں صرف یہ ہے کہ ہمیں عالمی سطح پہ ثالثی کرنی ہے، بڑے بڑے لوگوں کی میٹنگز کے اندر جا کر بیٹھنا ہے، اور کاٹن والے کپڑے پہن کے، جیسے کوئی بندہ بہت غریب گھر کا ہوتا ہے نا، اس کے گھر کے اندر بھوک ہوتی ہے، ننگ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے، اور وہ شام کو کاٹن والا سوٹ پہن کے چودھریوں کی محفل میں جا کر بیٹھ کے چوڑا ہو جاتا ہے کہ جناب میری تو بڑی عزت ہے، اور گھر کے اندر کچھ نہیں ہوتا. یہ پاکستان کے حکمران پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں جناب. باہر ساڑھی بڑی گیم ہے، وہ پاکستان کے اندر آپ نے بیڑا غرق کر دیا. آپ کی رسپانسبلٹی باہر گیم اٹھانے کی نہیں تھی، آپ کی رسپانسبلٹی ہے کشمیر کو آزاد کروا کے دیں. آپ کی رسپانسبلٹی ہے پاکستان کا پانی جو انڈیا قبضہ کر رہا ہے وہ چھڑوا کے دیں. آپ کی رسپانسبلٹی ہے پاکستان کے اندر سے آپ دہشت گردی ختم کریں. یہ تین مین رسپانسبلٹیز ہیں، ان تینوں کے اندر ناکام رہے. یہ تینوں کام نہیں کر پائے بدقسمتی سے، اور جو پاکستان کے سیاستدان ہیں وہ اس کے اوپر جناب تاشے بجاتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں. تو جب بھی آئینی ترمیم کرنی ہوتی ہے فیصل واڈا لانچ ہو جاتا ہے اور وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے. ناظرین، خیبر پختونخوا کی اب صورتحال یہ بن گئی ہے، ایک تو عمران خان صاحب کی بہنوں کو ملاقات کرنے نہیں دی گئی، ایک مرتبہ پھر ملاقات نہ ہوئی اور وہ اپنا دھرنا ختم کر کے واپس چلے گئے. 10,000 بندہ لانے کا دعویٰ کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، لیکن 2,000 بندہ ٹوٹل، مجھے جو صحافیوں نے بتایا کہ 2,000 کے قریب بندہ ٹوٹل پہنچا تھا، اور وہ بھی کوئی آ رہا تھا اور کوئی جا رہا تھا، اور ایک وقت میں 1200-1500 کے بیچ میں لوگ میکسیمم اکٹھے ہوئے ہوں گے. اس سے زیادہ لوگ